میرا نام مہین ہے۔ میں ایک پرائیویٹ کلینک نرس کا کام کرتی تھی۔ ویسے میری ماں ایک دائی تھی اور میں بہت عرصہ اپنی ماں کے ساتھ دائی کا کام بھی کرتی رہی، مگر حالات خراب ہونے کی وجہ سے میں نے نرس کی جاب کر لی۔ آج میں کلینک میں ایک عورت کو انجیکشن لگا رہی تھی جب دو عورتیں کلینک میں داخل ہوئیں۔ ایک عورت حاملہ تھی اور دوسری بوڑھی عورت اس کے ساتھ آئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ موجود بوڑھی عورت میری جاننے والی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے یہ ہماری پڑوسن میری سہیلی ہوا کرتی تھی، مگر پھر یہ لوگ یہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہو گئے۔ یہ عورت بیوہ تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بڑی مشکلات سے پڑھایا تھا، لیکن آج جب وہ ایک ماڈرن لڑکی کے ساتھ کلینک کے اندر داخل ہوئی، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ لڑکی انتہائی ماڈرن تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس لڑکی نے بڑے ہی نخوت بڑے انداز میں پوچھا، تمہاری ڈاکٹر کہاں ہے؟ تم تو شکل سے کامل لگتی ہو۔ اس نے آتے ہی میری بےعزتی کی، مگر میں نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ اندر اپنے کمرے میں ہے، تھوڑی دیر بعد آپ ان کے پاس جا سکتی ہیں۔ اس نے میری بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحبہ نے جب اسے اندر بلایا تو اس کے ساتھ جانے کے لیے میری سہیلی بھی اندر جانے لگی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ماڈرن سی لڑکی اس عورت کی بہو ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اندر جانے لگی، اس لڑکی نے پلٹ کر مجھے ایک عجیب بات کہی۔ بولی کہ بی بی یہ میری نوکرانی ہے، اس کو اپنے پاس بٹھا لو۔ اس نے اپنی ساس کو میرے سامنے نوکرانی بول دیا، جبکہ میں 100% یقین سے کہہ سکتی تھی کہ یہ اس کی ساس تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی سہیلی فوزیہ سے پوچھا کہ کیا یہ تمہاری بہو ہے یا تم واقعی میں اس کی نوکرانی ہو؟ فوزیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، مہین تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں لوگوں کے گھروں میں نوکری کروں گی؟ میں تو ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، بس غربت نے حالات بدل دیے ہیں۔ پریشان ان سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تم اس کو آہستہ سے سمجھاؤ کہ بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے۔ میں کیا سمجھاؤں؟ جب میرے بیٹے نے محبت کی شادی کر لی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں جتنی بھی کوشش کروں گی وہ ضائع جائے گی۔ دفع کرو، جیسا سوچتی ہے سوچتی رہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ لڑکی کلینک سے باہر نکل آئی اور بولی، جلدی چلو، تم نے کھانا بھی پکانا ہے۔ اس نے اپنی ساس کو انتہائی بدتمیزی سے کہا تھا۔ میرا تو اپنی سہیلی کو یوں ذلیل اور رسوا ہوتا دیکھ کر دل ہی دکھ گیا۔ میں نے اس کی بہو سے کہا کہ میں اس عورت کو جانتی ہوں، کہ ہماری پڑوسن رہ چکی ہے، میں اس کے سارے حالات سے واقف ہوں۔ اس کی جوانی میرے ساتھ ہی گزری ہے۔ بیٹی، مجھے پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کتنی زیادہ مشقت سے پڑھایا۔ جب ماں باپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بہو ان کی خدمت کرے، مگر تم تو اپنی ساس کو نوکرانی کہہ رہی ہو۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اگر تمہیں ساس کی بد دعا لگ گئی تو تم کہیں کی نہیں رہو گی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ بہتر ہے کہ تم اپنی ساس سے معافی مانگ لو۔ یہ ایک بیوہ عورت ہے، تمہیں احساس کرنا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ لڑکی غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، او بی بی، تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی؟ اگر تم نے آنے والے مریضوں کے معاملات میں ایسی مداخلت کرنی ہے تو تم ان کے گھر چلی جایا کرو۔ میں یہاں اپنا علاج کروانے آئی ہوں، تمہاری باتیں سننے نہیں آئی۔ میں تو حیران تھی کہ فوزیہ کی بہو کتنی بے شرم ہے۔ میں نے سوچا کہ شام کو چھٹی کے بعد فوزیہ کے گھر جا کر اسے سکون سے بات کروں گی۔ شام کو جب میں اس کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ فوزیہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اس کی بہو اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں فوزیہ سے کوئی بات کرتی، میرے گھر سے میری بیٹی کا فون آ گیا۔ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور مجھے فوراً گھر جانا تھا۔ میں نے فوزیہ سے اجازت دی اور کہا کہ میں پھر کسی دن آؤں گی، آج مجھے جلدی جانا ہے۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گئی۔ میری بیٹی کو بخار تھا، میں اس کے لیے دوا لے آئی اور وہ رات کسی طرح گزر گئی۔ اگلی صبح فوزیہ نے میرے دروازے پر دستک دی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی، میری بہو کا آخری وقت آ گیا ہے، خدا کے لیے میرے ساتھ چلو، ہمیں اسے اسپتال لے جانا ہے۔ میرا بیٹا دفتر کے کام سے دوسرے شہر گیا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ وقت اتنی جلدی آ جائے گا، ورنہ میں پہلے سے بندوبست کر لیتی۔ میری بہو مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، اس لیے مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ تم خدا کے لیے میرے ساتھ چلو، ورنہ میری بہو مر جائے گی، وہ درد سے کرا رہی ہے۔ میں اس کی بات سن کر فوراً اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں سب کچھ بھول گئی تھی، مجھے اس لڑکی کا رویہ بھی یاد نہیں رہا تھا، اور اگر یاد ہوتا تب بھی میں ایسے وقت میں کبھی اسے بدلا نہ رکھتی۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو اس کی بہو کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے اسے رکشے میں بٹھایا اور ہم ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اس نے ضد کی کہ اسے ڈاکٹر زائدہ کے پاس ہی جانا ہے، اس لیے ہم پرائیویٹ کلینک پہنچ گئے۔ حالانکہ میرے خیال میں ایسے کیس صرف بڑے اسپتال میں سنبھالے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اس کی خواہش پر ہم اسے کلینک لے آئے۔ ڈاکٹر زائدہ وہاں موجود تھی۔ انہوں نے اسے درد کی دوا دی جس سے اسے کچھ ہوش آیا اور اب وہ بات کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ لڑکی نے فوراً اپنا فون مانگا اور اپنی ماں کو کال ملانے لگی۔
وہ مسلسل اپنی ماں کو کال کرتی رہی۔ جیسے اس کی ماں نے فون اٹھایا تو وہ اونچی آواز میں بولنے لگی، امی آپ کہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو کال کر رہی ہوں، جلدی سے ڈاکٹر زیادہ کی کلینک میں آئیں، میرا وقت آ گیا۔ یہ کہہ کر اسے فون بند کر دیا۔ ڈاکٹر زیادہ آپریشن کی تیاری کرنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ گزرے تھے کہ باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ کلینک کے باہر اس لڑکی کی ماں کھڑی تھی۔ میں اسے لینے کے لیے باہر گئی تو دیکھا کہ وہ بہت بن سنور کر آئی تھی اور عمر میں 30 سال سے زیادہ نہیں لگ رہی تھی۔ یعنی اس نے خود کو اس طرح سنوار رکھا تھا کہ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا تو وہ نخرے سے اندر آئی اور سیدھی اپنی بیٹی کے کمرے میں چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی کی ساس کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ باہر ہی رکے، میں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ وہ ساس کو باہر چھوڑ کر اندر چلے گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ تم کیسی بہو لائی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے بیٹے نے پسند کی شادی کی ہے۔ یہ لڑکی اس کے دفتر میں کام کرتی تھی اور دونوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ لڑکی عمر میں بھی میرے بیٹے سے 2-3 سال بڑی ہے اور بہت ماڈرن اور بگڑے ہوئے ماں باپ کی اولاد ہے۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ اس نے میری محبت میں اپنا امیرانہ طرز زندگی چھوڑا ہے، اس لیے وہ اس کی قدر کرتا ہے، لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کیا کچھ قربان کیا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے پاس چلے جاؤں۔ میں ہر وقت اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی ہوں۔ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو میں اپنے بیٹے کی محتاج نہ ہوتی۔ میرا دل بہت زخمی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بیٹا اتنا نافرمان نکلے گا۔ جو بہو اپنی ساس کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، اس سے زیادہ بدقسمت لڑکی اور کون ہو سکتی ہے؟ میں نے اس کی بہو کو بہت برا بھلا کہا، مگر وہ پھر بھی پریشان رہی اور روتی ہوئی کہنے لگی کہ اس سب سے کچھ نہیں ہوگا، جو میرے نصیب میں تھا وہ ہو گیا۔ جتنے دکھ میں نے اس دنیا میں سہے ہیں، میرا رب مجھے ان کا اجر دے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اسی دوران آپریشن تھیٹر میں کارروائی شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر زیادہ آپریشن کرنے لگی جبکہ لڑکی کی ماں بے چینی سے کمرے کے باہر ٹہلنے لگی۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے فکر مند لہجے میں کہا، دعا کرو میری بیٹی کا آپریشن خیریت سے ہو جائے اور اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے، تو مجھ سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا۔ شبانہ نے دکھ بھرے انداز میں کہا، میری ساری دعائیں اپنی بہو کے ساتھ ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ عورت بے چینی سے دوبارہ لیبر روم کے اندر چلی گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ جب ڈاکٹر زائدہ باہر آئیں تو وہ بھی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی مگر انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ماں اور بیٹی دونوں کے چہروں کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی پیدا ہونے والا بچہ کہاں گیا۔ میں انتظار نہ کر سکی اور خود کمرے کے اندر چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے مجھے اندر آنے سے روکنے کی کوشش کی مگر میں صفائی کا بہانہ بنا کر اندر چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ نوزائیدہ بچہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر زیدہ نے مجھے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ لڑکی کی ماں خاموش ایک طرف بیٹھی تھی اور لڑکی کا چہرہ بھی عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ خدا نہ کرے بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ میری بات سن کر وہ عورت مجھ پر برس پڑی اور کہنے لگی، تم تو یہاں صفائی کرنے آئی تھی، لگتا ہے تمہیں ہماری جاسوسی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ نرسوں کا کام مریضوں کی دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے، مجھے تم ماں بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ کہہ کر میں باہر آ گئی۔ شبانہ ان کے آگے مجبور تھی مگر میں نہیں تھی۔ میں نے آ کر اسے کہا کہ وہ لوگ بچے کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے، لیکن اگر تم اندر جاؤ گی تو شاید تمہیں بتا دے۔ وہ کہنے لگی، مجھے کہاں بتائیں گے، میرا بیٹا بھی ابھی تک نہیں آیا، میرے پاس اس سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، اور دیکھو اس کی بیوی نے بھی اسے فون نہیں کیا، جبکہ اس وقت شوہر کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ تم مجھے اس کا نمبر دو، میں خود اسے فون کرتی ہوں۔ اس نے کہا، نمبر تو میری بہو کے پاس ہے، تم جا کر اسے پوچھو۔ میں دوبارہ کمرے میں چلی گئی کیونکہ مجھے اپنی سہیلی شبانہ کا بہت خیال تھا۔ جیسے ہی میں اندر گئی میں نے دیکھا کہ لڑکی نے اپنے بچے کو گود میں چھپا رکھا تھا اور اسے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خزانہ ہو۔ میں نے بات کی تو اس نے فوراً بچے کو چھپا لیا اور چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، تم بار بار یہاں کیوں آ رہی ہو؟ ہم نے اس کمرے کا کرایہ دیا ہوا ہے، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے شبانہ نے بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے معلوم ہے تم اس کی طرفداری کر رہی ہو، تم یہاں کیا جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اس بڑھیا کو سکون نہیں آتا۔ مجھے تمہارے شوہر کا نمبر چاہیے، وہ اس وقت یہاں ہونا چاہیے۔ وہ میرا شوہر ہے، تمہارا نہیں۔ جب مجھے اسے بلانا ہوگا تو میں خود فون کر لوں گی، تمہیں بار بار آ کر مجھے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں پہلے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں نے کہا، تم کیوں پریشان ہو؟ ہم تمہاری مدد کے لیے یہاں ہیں۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری کسی مدد یا نصیحت کی ضرورت نہیں، یہاں سے چلی جاؤ۔ میں حیران تھی وہ کتنی بدتمیز عورت ہے، اسے اس بات کا احساس ہی نہیں کہ میں اس کی مدد کے لیے کھڑی ہوں۔ میں خاموشی سے باہر آ گئی اور باہر آ کر اپنی سہیلی کو بتایا کہ تمہاری بہو کا رویہ بہت خراب ہے، معلوم نہیں کہ اسے کیا مسئلہ ہے، وہ ہر بات پر غصہ کر رہی ہے، شاید شام تک اسے چھٹی مل جائے اور وہ یہاں سے چلی جائے، پھر تمہارا بیٹا بھی آ جائے گا اور باقی باتیں تم خود سنبھال لینا۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے تو ویسے بھی یہ کچھ سمجھ نہیں آتی،
اللہ کرے یہ اپنے شوہر یعنی میرے بیٹے سے اپنے دکھ درد اور ساری تکلیفیں بانٹ لے تاکہ میری پریشانی بھی تھوڑی کم ہو۔ یہ کہہ کر شبانہ اپنے گھر چلی گئی، لیکن میں یہ سوچنے لگی کہ آخر اس کی بہو نے جو بچہ پیدا کیا ہے اسے ہم سے کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ کم از کم اسے اپنی ساس اور ڈاکٹر کو تو بچے کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ میرے پاس ڈاکٹر زیدہ کے گھر کا نمبر نہیں تھا، صرف کلینک کا نمبر تھا، اسے میں ان سے بھی کچھ پوچھ نہ سکی۔ میں ابھی شبانہ کے ساتھ گھر آ گئی۔ میں نے سوچا کہ شام کو اس کے گھر جا کر پتہ کروں گی کہ اس کے پوتے کی طبیعت کیسی ہے۔ شام ہوئی تو میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے کی بجائے مٹھائی کا ایک ڈبہ لے جاؤں، آخر اس کے گھر میں خوشی آئی ہے، مجھے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ میں نے قریبی بیکری سے 1 کلو تازہ مٹھائی لی اور سیدھی شبانہ کے گھر پہنچ گئی۔ دروازے پر دستک دی تو شبانہ نے فوراً دروازہ کھولا، جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے کہا، شکر ہے تم آ گئی ہو۔ میری بہو گھر تو آ گئی ہے مگر اپنے کمرے میں بند ہے اور کسی کو اندر نہیں آنے دیتی۔ میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں آ گئی ہوں نا، میں اسے تسلی بھی دوں گی اور اگر اسے کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو میں موجود ہوں۔ یہ کہہ کر میں اندر گئی، لیکن جیسے ہی میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے پھر اپنے بچے کو چھپا لیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے سب سے چھپا رہی ہو اور کسی کو دکھانا نہیں چاہتی۔ میں حیران تھی کہ اب تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بچے کی پیدائش کو 10 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ شبانہ نے دروازہ کھولا تو اس کا بیٹا گھر آ گیا۔ شبانہ نے اس کا ماتھا چوم کر اسے پوتے کی خوشخبری سنائی تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، امی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ 1 ہفتے بعد کی تاریخ ہے، یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ وہ یہ سب کہتے ہوئے اندر آیا۔ میں نے بھی اسے مبارکباد دی۔ وہ مجھ سے باتیں کر کے کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، آنٹی آپ ناراض نہ ہو لیکن مجھے ابھی اپنی بیوی کے پاس جانا ہے۔ میں نے کہا، ناراض کیوں ہونا ہے بیٹا، یہ تمہاری خوشی کا دن ہے، جو اپنی بیوی کو مبارکباد دو اور خوشی مناؤ۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں بھی تمہارے ساتھ آ جاؤں۔ اس نے کہا، جی ضرور، آپ بھی آ جائیں۔ ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو اس کی بیوی کا چہرہ اس طرح بنا ہوا تھا جیسے اس نے بچے کو نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کو جنم دیا ہو۔ وہ غصے سے بولی، تم لوگ بار بار کمرے میں کیوں آتے ہو؟ آپ بھی یہاں سے چلے جائیں، یہ میرا بچہ ہے، میں نے اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، میں جسے چاہوں گی دکھاؤں گی اور جسے نہیں چاہوں گی تو نہیں دکھاؤں گی۔ اس نے اپنے شوہر کو بھی سخت باتیں سنائی۔ اس کا شوہر کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی؟ خوشی کا موقع ہے، مجھے اپنے بیٹے کا چہرہ دکھاؤ، میں بہت بے چین ہوں، مجھے مزید مت تڑپاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو لڑکی نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، میں نے کہا ہے نا میں کسی کو نہیں دکھاؤں گی، یہ صرف میرا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بچے کو اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ لڑکا حیران رہ گیا۔ شبانہ بھی پریشان ہوگی۔ اس نے کہا، بیٹا ہم اپنا پوتا ضرور دیکھیں گے، تم ہمیں نہیں روک سکتی، یہ ہمارا حق ہے۔ وہ آگے بڑھی مگر لڑکی نے اس کا ہاتھ بھی جھٹک دیا۔ اب ماں بیٹا دونوں بہت پریشان ہو گئے۔ لڑکے نے ہمت کر کے اپنی بیوی کے ہاتھ سے بچہ لے لیا۔ جیسے اس نے بچے کو دیکھا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ لڑکی کا چہرہ بھی شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ کہنے لگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کہہ کر لڑکا زمین پر بیٹھ گیا۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لگتا تھا وہ کافی دیر سے اپنے آنسو روک رہی تھی۔ شبانہ نے آگے بڑھ کر بچے کو دیکھا تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ میں نے بھی جب بچے کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بچے کے چہرے ہی نہیں بلکہ پورے جسم پر لمبے گھنے کالے بال تھے۔ مجھے اسی وقت شبانہ کی بات یاد آئی جب اس نے بتایا تھا کہ اس کی بہو اکثر اسے کہتی تھی کہ تمہارے چہرے پر بال ہیں، میں تمہیں اپنی سہیلیوں سے نہیں ملوا سکتی، تم بہت گاؤں کی لگتی ہو، تم نے کبھی اپنے چہرے کی صفائی نہیں کی، میں ایسی عورت کو اپنے دوستوں سے نہیں ملوا سکتی اور نہ ہی یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ میری ساس ہے۔ لیکن اب اسی کے بچے کے جسم پر بال تھے۔ یہ دیکھ کر اس کو اپنی ساس کے ساتھ کی گئی بدتمیزی یاد آ گئی، مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اسے اپنے عمل کا انجام مل چکا تھا۔ میں دل میں سوچا کہ واقعی کسی بے بس بیوہ عورت کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اس کی بد دعا ضرور لگتی ہے۔ تانیہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے اسے سنبھالا اور کہا کہ تمہارے پاس اب بھی موقع ہے، اپنی ساس سے معافی مانگو اور اس کی عزت کرو۔ اس بار تانیہ کو میری بات سمجھ آ گئی۔ اس نے اپنی ساس شبانہ سے معافی مانگ لی اور بعد میں علاج کے ذریعے بچے کے جسم سے بال بھی ختم ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔